ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ جڑ سے اس دین کو ختم کر دوں، جس محمد نے اس دین کو لایا ہے اس دین کو اس محمد کو ہی ختم کر دوں، نعوذ باللہ، تو یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی، تلوار کو ننگی کیا، کتابوں میں لکھا ہوا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کرے تھے۔ جب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تب تک وہ اسلام کے بہت بڑے دشمن بھی تھے۔ وہ مسلمانوں کی جان لینا پسند کرتے تھے، وہ مسلمانوں کو ستا کے رکھتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ جو اسلام قبول کرتا اس کے پاس جاتے اور اس کو دھمکاتے، جہاں تک ہو سکتا اس کو ستاتے۔ کتابوں میں ایک نام آتا ہے لبیبہ، ایک ان کی باندھی تھی، اس نے اسلام قبول کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس باندھی کو اتنا مارتے، اتنے شجاعت ہونے کے باوجود، اتنی بہادری ہونے کے باوجود، اتنے ایکٹیو ہونے کے باوجود جب مار کر تھک جاتے تو میرے دوستو اس باندھی سے کہتے کہ ابھی میں سانس لے لوں پھر تجھے ماروں، پھر تھوڑی دیر ریسٹ لیتے پھر اس کو مارتے، لیکن اتنا مارنے کے باوجود بھی انہوں نے اسلام سے اپنے آپ کو نہیں پھیرا۔ حضرت لبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا، حضرت عمر کے بار مارنے کے بعد بھی اسلام سے انہوں نے منہ نہیں پھیرا۔ وہ پریشان ہو گئے، جو اسلام قبول کرتا اس کے پاس جاتے اور اس کو پریشان کرتے، اس کو مارتے، اس کو ٹارچر کرتے، لیکن کوئی ایسا نہیں ملا، تاریخ میں کوئی نام ایسا نہیں ہے جس نے حضرت عمر کے یا پھر کسی اور کے ستانے سے، ٹارچر کرنے سے اسلام سے پھرے ہوں۔ ایسی کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ جڑ سے اس دین کو ختم کر دوں، جس محمد نے اس دین کو لایا ہے اس دین کو ہی، اس محمد کو ہی ختم کر دوں، نعوذ باللہ، تو یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی، تلوار کو ننگی کیا، کتابوں میں لکھا ہوا اپنے ہاتھ میں لے لیا، بعض نے لکھا کہ اپنے کمر پر لٹکا لی تلوار اور چلتے بڑے بڑے قدم ڈال رہے ہیں، سانس پھول رہی ہے، حضرت عمر جا رہے ہیں، کسی کی مجال کے ان کو کوئی روکے، پتہ چلا کہ وہ دار الندوہ سے چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے ارادے سے چلے۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دین آیا ہے اس محمد کو ہی نعوذ باللہ میں ختم کر دوں تو کام ختم ہو جائے گا۔ صحابہ کرام بے چین ہیں، میں آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے زمین بے چین ہے، آسمان بے چین ہے، فرشتے پریشان ہیں، فضائیں پریشان ہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ حضرت عمر ہیں جن کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، ان کا ارادہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحقیق کر دیں، ان کے سر سے تن کو جدا کر دیں، یہ ان کا ارادہ ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قدم بڑھاتے جاتے ہیں، صحابہ کے دل دھڑکتے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا اور کہا کہ عمر کہاں چلے؟ انہوں نے کہا کہ میں محمد کا کام تمام ختم کرنے چل رہا ہوں۔ حضرت نعیم ابن عبداللہ نے کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن اور بہنویں نے اسلام قبول کیا ہے۔ وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا، انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں اسلام آ گیا اور میں محمد کے پاس جاؤں یہ نہیں ہو سکتا، میں پہلے اپنی بہن کا قصہ تمام کروں گا، اپنے بہنویں کو ختم کروں گا، پھر میں آگے اپنا ارادہ لے چلوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن کے گھر پہ جاتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ناک کریں انہیں آواز آتی ہے قرآن کی تلاوت کی۔ جب حضرت عمر کھٹکھٹاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ عمر ہے، ان کی جو بہن تھی حضرت فاطمہ وہ بہت گھبراتی ہیں، حضرت زید جو ان کے بہن بھائی ہے وہ بھی بہت گھبراتے ہیں، دونوں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، بہرحال دروازہ کھولنا پڑتا ہے، جب دروازہ کھل جاتا ہے تو وہ ہاتھا پائی پر آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن بھائی کے گریبان کو پکڑتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جن کے اندر ان کے خطاب کا خون تھا وہ بیچ میں آتی ہیں اور چھڑانے کی کوشش کرتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن کے تماشا مارتے ہیں، جا کے دور گرتی ہے، پھر آتی ہے، پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے پھر ایک تماشا رکھا جس کی وجہ سے ان کے مار پڑ گئی اور ان کے سر سے خون نکلنے لگا۔ جب اپنی بہن کا خون دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ذرا ٹھنڈا ہوا، وہ تھوڑا سا جوش کو ہوش میں بدلنے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر پوچھا کہ بہنا تو بتا تو صحیح کہ تو کیا پڑھ رہی تھی؟ بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا کہ پہلے پاک ہو جاؤ،
پہلے نہا لو، پہلے دھو لو، نجاست میں جو لوگ ہوں گے ان کو قرآن نہیں دیا جائے گا۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن رکھا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر سنایا گیا، سورہ طٰہٰ کی ابتدا کی آیتیں پڑھی گئیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک عجیب اثر ہونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بس کرو کہ کہیں میرا دل پھٹ نہ جائے۔ یہ ایسا کلام ہے جس کلام سے میں پریشان ہوتا ہوں، میرا دل بے چین ہوتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ ان کا دل بدل چکا ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ عمر تمہارے لیے خوشخبری ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم میں کل دعائیں مانگی ہیں، کئی دن سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ، مسلمانوں پر بہت ظلم ہو چکا، بہت ستائے جا رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں، کچرا پھینکا جا رہا ہے، راستے میں کانٹے ڈالے جا رہے ہیں، اے اللہ عمر کو اسلام سے نواز دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اور لگتا ہے عمر اللہ کی دعا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ فوراً میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ دار ارقم میں موجود ہے۔ وہ وہاں سے چلتے ہیں، تلوار ابھی کمر پر لٹک رہی ہے، دھیمے دھیمے خرامہ وہ انداز اب نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، جا کے کھٹکا مارتے ہیں۔ وہاں پہلے سے خبر پہنچ چکی تھی کہ عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ صحابہ جتنے وہاں پر موجود ہیں وہ پریشان ہیں کہ عمر دروازے پر ہے، عمر سے کون لڑے گا، عمر کو کون روکے گا، پتہ نہیں آج کیا ہوگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کے سر کو میں تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ بہرحال میرے دوست دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے، خود بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور چل کر ان کے مونڈوں کو پکڑ کے کہا کہ عمر بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے قدموں میں جان دینے کے لیے آیا ہوں، کوئی اور ارادہ نہیں ہے۔ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، میرے دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر۔ سارے دار ارقم میں جتنے صحابہ موجود تھے ان لوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، جس سے مکے کے پوری گلیاں، پورے پہاڑ اور پوری بستی گونج اٹھی اللہ اکبر کے نعرے سے۔ کفر کے اندر زلزلہ آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے دشمن مسلمان کے تھے اب اتنے دشمن کفر کے ہو چکے تھے، جتنے دوست وہ کفر کے تھے اتنے دوست وہ اب اسلام کے ہو چکے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم تو سچے دین پر ہیں، پھر ہم عبادتیں چھپ کر کیوں کریں، دار ارقم میں کیوں کریں، اپنے گھروں میں کیوں کریں؟ اب چلیے ہم کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھیں گے، کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اب تک مسلمان چھپ کر عبادتیں کرتے، مسلمان چھپ کر نمازیں پڑھتے، مسلمان کو جو بھی عبادت کرنی ہوتی اپنے گھروں میں کرتے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بعد ان میں ایک ہمت آ گئی، ان میں ایک جرأت آ گئی، ان میں ایک چاہت آ گئی کہ ہم کہیں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اور کہا کہ آپ چلیں کعبۃ اللہ کے پاس ہم نماز پڑھیں گے۔ کتابوں میں یہ بات واضح طور پر میرے دوستوں لکھی ہوئی ہے۔ ایک طرف حضرت عمر ہیں، ننگی تلوار ان کے ہاتھ میں ہے، دوسرے طرف حضرت حمزہ ہیں، ننگی تلوار ان کے ہاتھ میں ہے، بیچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیچھے صحابہ کرام ہیں، جتنے بھی 20 25 40 صحابہ کرام جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ ساتھ میں ہیں۔ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو وہ آئے اور ہمیں روک لے، جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو وہ آئے اور ہمیں روک لے۔ آج ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ کے رہیں گے، پھر کسی کی مجال میرے دوستوں کہ کوئی آئے اور عمر کو روکے، کوئی آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے۔ وہ کیسا زبردست دن تھا کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے، چاہنے کے باوجود پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن آج کعبۃ اللہ کے پاس چلے گئے، اس کے صحن میں ہیں، اس کے اندر میں ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں جاننا ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ حرارت آئے، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ جرأت آئے۔ آج میرے دوستو ہماری مسجدیں بند نہیں ہیں، اللہ کا فضل ہے۔
آج میرے دوستو آج ہمیں داڑھی پر پابندی نہیں ہے، آج ہمارے برقعوں پر پابندی نہیں ہے، آج ہمارے مدارس پر پابندی نہیں ہے، آج ہمارے قرآن پر پابندی نہیں ہے۔ وہ دور تو ایسا تھا جس دور میں پابندیاں تھیں، لیکن میرے دوستو آج ہمارے پاس وہ دور ہے، ہم جو چاہیں عبادتیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے اپیل ہے، صحابہ اکرام کی ان زندگیوں کا واسطہ، صحابہ اکرام کی ان قربانیوں کا واسطہ ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں۔ وہ چاہتے تھے کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھیں لیکن پڑھ نہیں پاتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ پردہ کریں لیکن وہ خواتین نہیں کر سکتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ قرآن کریم زور زور سے پڑھیں لیکن پڑھ نہیں پاتے تھے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم نماز کے لیے بھی آ سکتے ہیں، ہم قرآن کریم بھی زور سے پڑھ سکتے ہیں، ہم برقعے بھی رکھ سکتے ہیں، ہم داڑھی بھی رکھ سکتے ہیں، ہم ٹوپی اور پگڑی بھی پہن سکتے ہیں۔ میرے دوستوں گزارش یہ ہے کہ ہم عمل کر لیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالی ہم سے یہ حقوق چھین لے۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ چیز ہو چکی ہے، ہماری بچیوں سے برقعے اتارنے کی اپیل کی گئی، کوشش کی گئی اور سازشیں کی گئی، ہمارے بچوں کے چہروں سے داڑیاں اتارنے کی کوشش کی گئی، ہمارے مسجدوں کو بند کرنے کی کوششیں کی گئی۔ یہ ساری کوششیں اسی میں سے ہیں میرے دوستو، اللہ کا فضل ہے کہ یہ ساری مصیبتیں ٹل چکی ہیں۔ آج اپیل ہے آپ حضرات سے، صحابہ کی وہ زندگیاں، صحابہ کی وہ تلواریں، صحابہ کے وہ خون، صحابہ کی وہ قربانیاں، صحابہ کی وہ تمام ایکٹیویٹیز ہم سے یہ اپیل کرتی ہیں کہ ہم 5 وقت کے نمازی بنیں، ہمارے ہر نوجوان کے چہرے پہ داڑھی ہو، ہماری ہر بہن کے سر پر دوپٹہ ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے اسکول میں ہو، چاہے کالج میں ہو، چاہے جاب پر ہو، وہ پردے میں ہو۔ اس کی اپیل ہم سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے آخری درخواست یہ ہے کہ صحابہ کی ان قربانیوں اور صحابہ کی ان چاہتوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے محبت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تھی، اس کا واسطہ، اس کے صدقے میں، اس کے واسطے میں میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم دین پر آ جائیں، ہماری ہر ایکٹیویٹی دینداری کے ساتھ ہو۔ اس آخری بات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کی قربانیوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق